حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تعلیقات بخاری. امام بخاری سند متصل کے ساتھ کسی روایت کو بیان کرنے کے بعد مختلف اغراض اور مقاصد کے تحت تعلیقات بیان کرتے ہیں. یہاں پر دو تعلیق امام بخاری ذکر کر رہے ہیں. ان دو تعلیقوں کے تین مقاصد ہیں اور تین اغراض ہیں. روایت مذکورہ میں ایک راوی گزرے ہیں جن کا نام ہے الشعبی. تو شعبی یہ ان کا لقب ہے اور عامر ان کا نام ہے. تو کہیں پر کسی کو اس بات کا اشتباہ نہ ہو کہ شعبی اور عامر یہ دو الگ الگ شخصیتیں ہیں. اس التباس کو دور کرنے کے لیے آپ نے ابو معاویہ کے حوالے سے اور وہ داؤد ابن ابی ہند کے حوالے سے بیان کرتے ہیں جس میں شعبی کا نام ذکر کیا گیا ہے عامر. ابو عمرو عامر ابن شراحیل الکوفی. تو ایک تو اس التباس کو دور کرنا مقصود ہے کہ کہیں کوئی شعبی اور عامر کو دونوں کو الگ الگ نہ سمجھے. اس لیے کہ اس سے قبل والی جو روایت ہے جس میں امام بخاری آدم ابن ابی ایاس اور وہ شعبہ اور وہ عبداللہ ابن ابی سفر سے اور وہ اسماعیل سے روایت نقل کرتے ہیں تو ان سب میں کہیں پر شعبی کا نام مذکور نہیں. اور ابو معاویہ نے اپنی سند کے ساتھ جو اسے بیان کیا ہے اس میں نام مذکور ہے. لہذا اس بنا پر امام بخاری نے اس تعلیق کو یہاں پر ذکر کیا. اس کے بعد دوسری تعلیق امام بخاری ذکر کرتے ہیں قال سمعت عبد اللہ بن عمرو. یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ سمعتو کے صیغے کے ساتھ اس تعلیق کو بھی اس لیے ذکر کیا کہ اوپر والی روایت میں عن الشعبی عن عبد اللہ بن عمرو تو صیغہ عن کے ساتھ. اور جب صیغہ عن کے ساتھ کسی روایت کو بیان کیا جاوے تو اس کے اتصال اور انقطاع دونوں کا خدشہ ہوتا ہے, دونوں کا امکان ہوتا ہے. اسے متصل بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور اسے منقطع بھی قرار دیا جا سکتا ہے. تو اس سند کے متصل یا منقطع ہونے کا جو احتمال تھا وہ ابو معاویہ فرماتے ہیں سمعت عبد اللہ بن عمرو. تو صیغہ سمعت لا کر اس احتمال انقطاع کو ختم کیا. تو اس لیے فرمایا کہ ابو معاویہ کی اس روایت میں ایک تو عامر میں جو اشتباہ تھا وہ دور ہوا, دوسرا عن کے ذریعے سے اتصال یا انقطاع کے سلسلے میں جو اشتباہ تھا وہ دور ہوا, اس لیے کہ اس میں سمعت براہ راست ہے. کیونکہ بعض روایتوں میں ہے کہ عن عامر عن رجل عن عبداللہ. اب اس رجل کا نام کہیں پر ذکر نہیں. البتہ شعبی جو عامر اور ابو عمرو ہے یہ
براہ راست حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت نقل کرتے ہیں. جیسا کہ اس سے قبل میں نے بتلایا کہ تقریباً 500 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زیارت کا آپ کو شرف حاصل ہے. اب ظاہر سی بات ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص تو سن 65 تک زندہ رہے تو یقیناً ان کی لقا ہے. تو کسی روایت میں عن رجل کا ذکر ہے تو یہاں پر یہ دونوں اشتباہ دور ہو گئے کہ یہ روایت جس کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے اس میں عن رجل کا کوئی ذکر نہیں اور عن ہے تو اگر اس کے ذریعے سے انقطاع یا اتصال کا احتمال تھا تو سمعتو کے صیغے سے وہ بھی کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا. اس طرح سے کہا سمعت عبداللہ بن عمرو یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس تعلیق کے ذریعے سے ان احتمالات کو دور کیا. ایک تو شعبی کا احتمال دور کیا, دوسرا سمعتو کا احتمال ان کے ذریعے سے جو انقطاع تھا, اور تیسرا بیان کرے وقال عبد الاعلى عن داود عن عامر عن عبد الله بن عمرو بن عاص. اصل میں یہ ہونا چاہیے عن عبد الله بن عمرو بن عاص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو چونکہ اس سے قبل جو روایت تھی اور بہت ساری روایتوں میں عن عبد الله عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو فرماتے ہیں عبد الاعلی نے اپنی سند کے ساتھ عبداللہ بن عمرو بن عاص کا نام صراحتاً ذکر کیا ہے. اور حدیث کے باب میں حضرات صحابہ کی جماعت میں جب صرف لفظ عبداللہ ذکر کیا جاوے تو حضرات محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ اذا روی عن عبد اللہ فالمقصود منہ عبداللہ بن مسعود. تو جب مطلقاً عبداللہ بولے جاوے تو اس سے حضرت عبداللہ بن مسعود مراد ہوتے ہیں. تو اب کہیں پر کسی کو یہ احتمال نہ ہو کہ عبداللہ سے مراد یہاں پر عبداللہ بن مسعود ہے, تو ابو اعلیٰ کی اس تعلیق کے ذریعے سے آپ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص کی وضاحت کر دی. اس طریقے سے عبداللہ کے سلسلے میں جو اشتباہ تھا وہ بھی دور ہو گیا, عن کے اندر جو اشتباہ تھا وہ بھی دور ہو گیا, اور عامر اور شعبی میں جو اشتباہ تھا وہ بھی دور ہو گیا. اس طرح سے مذکورہ روایت بے غبار ہو گئی, کسی طرح کا کوئی التباس اس میں باقی نہیں رہا, اور مکمل طور پر سند متصل کے ساتھ تمام التباسات کو دور کر کر اپنی ان تعلیقات سے امام بخاری نے اس حدیث کو بے غبار کر دیا. باب ای الاسلام افضل. یہ باب اس بات کے بیان میں کہ کون سا اسلام افضل ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امور ایمان, جزئیات ایمان کے بعد مراتب ایمان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس باب کو قائم کیا. اس کے ذریعے سے آپ مراتب ایمان کو بیان کر رہے ہیں. حضرت مولانا عبد الجبار صاحب اعظمی وہ فرماتے ہیں کہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ باب دفع دخل مقدر کے طور پر. کیا مطلب دفع دخل مقدر کے طور پر ہونے کا؟ فرماتے ہیں کہ ای الاسلام افضل کا جو باب ہے اس کو اس لیے لایا گیا کہ پہلی والی روایت سے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اس میں علی الاطلاق یہ بات کہی گئی ہے کہ مسلمان وہی ہو سکتا ہے جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. اگر کسی میں یہ چیز نہیں ہے, یعنی وہ اذیت پہنچاتا ہے زبان یا ہاتھ یا اپنے کسی بھی عضو کے ذریعے سے کسی دوسرے انسان کو, تو فرماتے ہیں اس صورت میں یہ شبہ ہوتا تھا کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگر اس کو اسلام سے خارج مان لیا جاوے تو ظاہر سی بات ہے خوارج کا مسلک ثابت ہو جاتا ہے. تو اس لیے امام بخاری ای الاسلام افضل کا یہ باب قائم کر کر یہ بیان کر رہے ہیں کہ مسلمان کے افضل ہونے کے لیے اس کے شر سے دوسروں کو بچانا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ وصف نہیں ہے تو وہ اسلامیت سے نکل کر کافر بن جائے گا. تو جو ایک تقدیری طور پر اور ذہن میں جو ایک شبہ ہو سکتا تھا اس شبے کو دور کر دیا گیا
کہ یہ عمل افضلیت کے لیے ہے، اس سے زیادہ اور کوئی چیز اس سے مقصود نہیں ہے، کہ اگر آپ افضل مسلمان بننا چاہتے ہو تو افضل مسلمان بننے کے لیے آپ کو اپنے اخلاق کو درست کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے اپنے اخلاق کو درست نہیں کیا تو آپ مسلمان تو رہیں گے، لیکن لوگوں کو اپنے زبان اور ہاتھ وغیرہ سے اذیت پہنچانے کی وجہ سے قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں سے آپ کو نیکیاں دینی پڑے گی، اس سے زیادہ اور کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں اس لیے امام بخاری نے اس باب کو یہاں پر قائم کیا ہے، باب ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے۔ وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه وعنهم أجمعين قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ اس کا متن اور اس سے پہلے والی روایت کا متن میں کوئی فرق نہیں ہے، لہذا اس کے متن پر کوئی کلام نہیں ہے، صرف راویوں کے سلسلے میں بات کر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو پہلے راوی ہے سعید بن یحیی بن سعید الاموی القرشی۔ اس سے قبل بھی جیسا کہ بتلایا کہ سعید بن یحییٰ کے نام سے تقریباً 5 راوی مشہور ہے جو ثقہ راویوں میں سے ہیں، جن میں سے 4 ثقہ ہے اور 1 راوی وہ ہے جن پر کلام کیا گیا ہے، اور ان کے سب کے نام سعید بن یحییٰ آتا ہے، سعید بن یحییٰ۔ تو سعید بن یحییٰ یہ کون سے ہے؟ اسی لیے امام بخاری نے ان کو پورا ذکر کیا تاکہ ان 5 میں سے کسی کے بارے میں کسی کو اشتباہ نہ ہو۔ تو آپ نے کہا حدثنا سعید بن یحیی بن سعید الاموی القرشی۔ اب یہ پورا ذکر کرنے کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی احتمال سعید بن یحییٰ جو 5 ہے 5 ہے ان میں سے کسی کا باقی نہیں رہا۔ تو پہلے راوی سعید بن یحییٰ بن سعید القرشی یہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ امام بخاری کے علاوہ امام ابن ماجہ کو چھوڑ کر دیگر تمام کے تمام اصحاب صحاح 6 کے آپ شیخ ہیں۔ امام مسلم بھی ان سے روایت نقل کرتے ہیں، امام ابو داود بھی نقل کرتے ہیں، امام نسائی بھی نقل کرتے ہیں، اور امام ترمذی بھی نقل کرتے ہیں۔ ان کا انتقال سن ہجری 249 میں ہوا۔ یہ ثقہ راوی ہے۔ امام بخاری جس سے بھی روایت کو بیان کر دے اس کی ثقاہت پر کلام کرنے کی کوئی ضرورت ہوتی نہیں، اس لیے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے التزام کیا ہے کہ روات ثقات ہی سے اپنی کتاب میں احادیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں۔ قال حدثنا ابی، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا۔ کون ہے ان کے والد؟ یحییٰ بن سعید۔ یہ سعید ابن یحییٰ ہے اور ان کے والد یحییٰ بن سعید ہے، الٹا ہو جاتا ہے کہ ان کا نام سعید ہے، ان کے والد کا نام یحییٰ ہے، پھر ان کے دادا کا نام بھی سعید ہے۔ تو ان کے والد یہ بھی بڑے راوی ہیں اور ان کی ثقافت میں بھی کوئی کلام نہیں ہے، اگرچہ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ بیٹا یہ باپ سے زیادہ علم حدیث کا ماہر اور زیادہ ثقہ ہے اور باپ کم درجے کے ہیں، لیکن دونوں کی ثقافت پر کوئی کلام نہیں۔ ان کی وفات کے سلسلے میں 2 باتیں بیان کی جاتی ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یحییٰ بن سعید کا انتقال سن ہجری 174 میں ہوا، البتہ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کا انتقال سن ہجری 194 میں ہوا، تو 20 سال کا فرق آتا ہے، لیکن چونکہ بیٹے کا انتقال سعید بن یحییٰ کا 249 میں ہے تو اس لیے زیادہ قرین قیاس یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا انتقال 194 میں مانا جاوے، کیونکہ 74 میں مانتے ہیں تو بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے، 75 سال کا فرق ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ فرق ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے حافظ صاحب وغیرہ کا کہنا یہ ہے کہ ان کا انتقال 194 میں ہوا۔ اچھا، کیا فرماتے ہیں؟ قال حدثنا ابو بردہ بن عبد اللہ بن ابی بردہ، وہ فرماتے ہیں
کہ حدثنا مجھے ہمیں بیان کیا ابو بردہ بن عبداللہ بن ابی بردہ نے. ابو بردہ یہ کون ہے؟ ان کا نام ہے برید بن عبداللہ بن ابی بردہ. یہ پورے ذخیرے حدیث میں صرف ایک ہی نام ہے جن کا نام برید ہے. اس نام کا اور کوئی راوی پورے ذخیرے احادیث کے اندر میں اور روات کے اندر میں کہیں پر ملتا نہیں ہے. لیکن یہ ابو بردہ سے مشہور ہو گئے. قال حدثنا ابو بردہ. ان کے انتقال کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا انتقال سن ہجری 145 میں، سن ہجری 145 میں. قال حدثنا ابو بردہ بن عبد اللہ بن ابی بردہ. پورا نام بیان کیا ہے ان کا. عن ابی بردہ، یہ دوسرے ابو بردہ ہے اور وہ بیان کرتے ہیں ابو بردہ سے. ان کا نام عامر ہے. یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں. اپنے والد ہی سے روایت نقل کرتے ہیں عن ابی بردہ. تو یہ جو ابو بردہ ہے ان کا نام عامر ہے، اور پہلے جو ابو بردہ ہے ان کا نام عبداللہ ہے. وہ عبداللہ ابن ابی بردہ ہے اور یہ ابو بردہ عامر بن ابی موسیٰ. ان کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا انتقال سن ہجری 105 میں ہوا. یہ بھی ثقہ راوی ہے. حضرت حذیفہ، حضرت عائشہ اور بے شمار صحابہ سے روایت نقل کرتے ہیں. عن ابی موسیٰ، وہ روایت نقل کرتے ہیں سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری اشتہر بکنیتہ، آپ بھی اپنی کنیت سے مشہور ہو گئے. آپ کا اصل نام ہے عبداللہ بن قیس، عبداللہ بن قیس بن سلیم الاشعری. لیکن کوئی بھی آپ کو عبداللہ بن قیس کے نام سے نہیں جانتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فقہاء صحابہ میں سے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دعائیں آپ نے لی. آپ کو قرآن کریم کے عشاق میں شمار کیا جاتا ہے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی کہ اے ابو موسیٰ، اللہ رب العزت نہ آپ کو دنیا میں ذلیل کرے گا اور نہ قیامت کے دن آپ کو ذلیل کرے گا. ایک موقع پر حضرت ابو بردہ ان کے بیٹے خود فرماتے ہیں کہ میرے والد سے میں نے کہتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت میرا قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو آپ کو بہت پسند آیا، اور آپ نے صبح جب میری ملاقات ہوئی تو آپ نے مجھ سے کہا اوتیت مزمارا من مزامیر داؤد، کہ اے ابو موسیٰ ایسا لگتا ہے کہ تم کو حضرت داؤد کے جیسی آواز دی گئی ہے. تو بڑا جاندار اور شاندار قرآن پڑھا کرتے تھے. آپ نے اپنے قبیلے کے لیے بڑی محنتیں کی. آپ کا اشعری قبیلہ یہ مدینہ منتقل ہو کر آ گیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر کوئی قرآن کریم کو سننا چاہتا ہے تو اشعریوں سے سنے. تو یہ لوگ رات کے آخری پہر میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے سلسلے میں امام ذہبی فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات یہ سن ہجری 44 میں ہوئی. بعض حضرات نے 42 بیان کیا ہے، بعض نے 49 بیان کیا ہے اور بعض نے 54 بیان کیا ہے. لیکن امام ذہبی فرماتے ہیں کہ راجح قول یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سن ہجری 44 میں ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 لوگ وہ تھے جن کو فتویٰ دینے کا حضور نے حق دے رکھا تھا کہ وہ فتویٰ دے سکتے ہیں حضور کو پوچھے بغیر. ان میں حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ. تو فرماتے ہیں اسی سے ان کے مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف، یمن کے فتح ہونے کے بعد آپ کو یمن کا قاضی اور گورنر بنا کر حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ دونوں کو بھیجا.
اس کے بعد حضرت علی کے زمانے میں آپ نے کوفہ میں سکونت اختیار کی اور آپ نے کوفہ ہی میں رہے اور کوفہ ہی میں آپ کا انتقال ہوا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لطائف اسناد میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس روایت کے تمام راوی کوفی ہیں. لوگ جتنا کوفہ سے بیر کرتے ہیں اتنا کوفہ سامنے آتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کے تمام راوی کیا ہے؟ کوفی ہے, کوفہ سے تعلق رکھنے والے ہیں. اور دوسرا بیان کیا جاتا ہے روایت الابن عن الاب, بیٹا باپ سے روایت نقل کرتا ہے. تیسرا لطیفہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ہی نام کے دو راوی ہیں, ابو بردہ, ایک ابو بردہ بن عبداللہ اور دوسرے ابو بردہ بن ابو موسیٰ. تو ایک ہی نام کے دو راوی ہیں. قال, وہ فرماتے ہیں قالو, انہوں نے کہا, یعنی حضرات صحابہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ای الاسلام افضل, کون سا اسلام افضل ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے جو اس سے پہلے بیان کیا وہ ایسے ہی نہیں بیان کیا بلکہ صحابہ کے پوچھنے پر بیان کیا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اگلی حدیث کے تکمیلے کی طرح ہے. ای الاسلام افضل, کون سا اسلام افضل ہے؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ویده, کہا من سلم المسلمون, وہ جس سے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے سلامت رہے. اب یہاں پر ایک سوال تو یہ کیا جاتا ہے کہ پوچھا گیا سوال کچھ اور جواب دیا گیا کچھ. سوال تو پوچھا جا رہا ای الاسلام افضل, اور جواب دیا جا رہا ہے من سلم المسلمون. تو فرماتے ہیں کہ امام خطابی اور امام کرمانی فرماتے ہیں کہ یہاں پر کسی چیز کو محذوف ماننا پڑے گا سوال کا جواب دینے کے لیے, اور وہ کیا محذوف ہے؟ تو فرماتے ہیں من سلم المسلمون, کہ یہاں پر بھی جو سوال کرنے والا ای الاسلامی, ای ذل اسلام افضل, کون سا اسلام والا افضل ہے؟ یہ سوال صحابہ نے کیا تھا, اسی لیے حضور نے اس کا جواب دیا من سلم المسلمون. البتہ حافظ ابن حجر اسقلانی اور امام سندھی فرماتے ہیں کہ یہ سب تکلفات کی ضرورت نہیں, کا ایک ہوتا ہے اسلام اور ایک ہوتا ہے مسلمان. کا اسلام تو ایک ہی ہے, اس میں کوئی تجزی اور کوئی مراتب نہیں ہے, لیکن مسلمان کے الگ الگ مراتب ہوتے ہیں. تو چونکہ اس کا جواب مسلمان ہی کے ذریعے دیا جا سکتا تھا, لہذا آپ نے ایسا نہیں کیا کہ اسلام کا مطلب یہ کہ یہ اسلام افضل ہے, کیونکہ اسلام تو ایک ہی ہے, تو اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من سلم المسلمون کے ذریعے سے اس کا کیا دیا ہے, جواب دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے بھی اسی چیز کی فضیلت کو بیان کر. اب یہاں پر ایک سوال یہ باقی رہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف قسم کے جوابات دیے. کبھی فرمایا ای الاسلام افضل, تو حضور نے کہا الجہاد. کبھی فرمایا ای الاسلام افضل, تو حضور نے کہا کہ الحج. کبھی حضور سے پوچھا گیا ای الاسلام افضل, تو حضور نے کہا الصلاۃ فی وقتها. کبھی پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے گئے اور مختلف سوالات کی صورت میں آپ نے مختلف جوابات دیے. تو اب اس سے کیا سمجھا جائے؟ کیا اسے تعارض سمجھا جائے یا اس میں کوئی تطابق کیا جائے؟ تو فرماتے اس میں کوئی کسی قسم کا تعارض نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف جوابات دیے تو اس مختلف جواب دینے کے لیے بھی مختلف جوابات دیے گئے, یعنی محدثین نے اس کی مختلف توجیحات بیان کی ہے. بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اصل میں سوال کرنے والے کو آپ دیکھتے تھے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. سوال کرنے والے کو آپ دیکھتے تھے کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ یہ کھانا کھلانے میں کنجوس ہے, تو حضور کہتے تھے کہ اطعام الطعام, کہ بھیا کھانا کھلایا کر, اکیلا کھانا کھا کے مت بیٹھا رہے. حضور کسی میں دیکھتے تھے کہ یہ نماز میں سستی کر سکتا ہے تو اس کو کہتے تھے الصلاۃ فی وقتها. کسی کو دیکھتے تھے کہ یہ حج میں سستی کر سکتا ہے تو فرماتے تھے کہ الحج. تو جیسا آدمی کسی کو دیکھتے کہ اس کے اخلاق میں کمی ہو سکتی تو اسے کہتے تھے من سلم المسلمون.
تو جیسا سوال کرنے والا ہوتا تھا ویسا آپ جواب دیتے تھے. ایک بات حضرات بعض محدثین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت الگ الگ ہوتی تھی. کبھی آپ پر کچھ حال ہوتا تھا, کبھی کوئی حال ہوتا تھا, کسی حالت میں آپ پر نماز کے ساتھ محبت کا غلبہ ہوتا تھا تو آپ الصلاۃ فی وقتہا کہتے تھے. کبھی آپ پر اخلاق کا غلبہ ہوتا تھا تو آپ اخلاق کی تعلیم دیتے تھے. کبھی آپ کو حج کے موقع پر پوچھا گیا تو آپ نے حج کے بارے میں کہا ان سب پر عمل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ سب پر عمل کیا جائے, کہ آپ نے الگ الگ انداز میں تمام شعبہ ایمان کو اس طور پر بیان کر دیا کہ جس پر حج فرض ہو وہ حج ادا کرے, جس پر روزہ فرض ہو وہ روزہ رکھے, نماز کا وقت ہو جاوے تو نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے, اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش اور فکر کرے, غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھے. تو اس طرح سے پورے اسلام پر عمل کرنے کے لیے حضور نے مختلف انداز میں ان چیزوں کو بیان کیا. تو اس سے صرف فضیلت مقصود ہے, اس سے حقیقی معنی میں کسی قسم کے مراتب کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف انداز میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو باتیں بیان کی, اور حضرات صحابہ اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے سوال کرواتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کیونکہ اس دین کو باقی رکھنا تھا. کب تک؟ الی قیام الساعہ, قیامت تک باقی رکھنا ہے. اور قیامت تک باقی رکھنے کے لیے اس کی تعلیمات میں اتمام اور اکمال ضروری تھا. اور یہ اتمام اور اکمال اس طور پر ہوا کہ کبھی صحابہ سے کوئی چیز سرزد ہو گئی آپ کے سامنے تو آپ نے ان کی اصلاح کی, کبھی آپ کے غائبانہ میں سرزد ہوئی تو انہوں نے آپ سے آ کر پوچھ لیا, آپ نے جواب دے دیا. کبھی صحابہ کے ذہن میں کوئی سوال آیا مجلس میں بیٹھے بیٹھے, انہوں نے سوال کیا, حضور نے اس کا جواب دے دیا. اسی لیے لوگوں نے مختلف انداز میں کتاب لکھی, الصحابۃ یسألوا والرسول یجیب, مستقل ایک آدمی نے کتاب لکھی. اس میں وہ تمام کے تمام روایتوں کو جمع کر دیا جس میں صحابہ سوال کرتے ہیں اور حضور کیا کرتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس منا من لم یؤقر, کہ ہم میں سے وہ جو ہمارے بڑوں کا. اب لیس منا سے جتنی روایتیں شروع ہو گئی تو کسی نے پوری وہ روایتیں جمع کر دی اور اردو میں کسی نے اس کا ترجمہ بھی کر دیا, وہ ہم میں سے نہیں. کسی پاکستان کے صاحب نے اس کا ترجمہ کیا, وہ ہم میں سے نہیں. تو اس میں انہوں نے سب لیس منا کی جتنی روایتیں وہ ساری کی ساری کیا کر دیا؟ جمع کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے چونکہ اکمال اور اتمام دین مقصود تھا, اور یہ اتمام اور اکمال اسی وقت ممکن تھا جب یہ ساری کے ساری چیزیں کیا ہو جاتی؟ پیش آ جاتی, تاکہ قیامت تک کسی کا کوئی سوال, تو قیامت تک لوگوں کے دماغ میں جتنے سوال آ سکتے تھے وہ سارے سوال صحابہ کے ذہن و دماغ میں ڈال دیے گئے, اور صحابہ نے وہ پوچھ لیے اور آپ نے ان کے جوابات دے دیے. اسی لیے تو آج اگر آدمی ذخیرے احادیث کو اچھی طرح سے پڑھ لیتا ہے تو کسی کا بھی سوال کا جواب دینا اس کے لیے مشکل نہیں. سارے سوال کے جوابات کتاب و سنت میں کیا ہے؟ موجود ہے. تو کتاب و سنت کو اچھی طرح سے پڑھ لیا جاوے. اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے بہترین تقریر اور سب سے بہترین بیان وہ ہے جس میں کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ کی کثرت ہو. حضرت مولانا ابرار صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بہترین بیان وہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ آیات کریمہ کو پڑھ کر اس کا ترجمہ کر کر اسے سمجھایا جائے. لیکن ہمارے یہاں الٹا ہے, سب سے اچھا بیان وہ جس میں سب سے زیادہ قصے بیان کیے جائیں. تو بیٹھے بیٹھے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ قصہ گوئی کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے, کچھ بھی اٹھا پٹک ادھر ادھر کا لا کے قصہ بیان کرتے رہتے. لہذا فرماتے ہیں کہ آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے اپنے بیان, اپنی تقریر, اپنی باتوں میں بھی کہ کتاب اللہ کی آیتوں کا استحضار ہو. اور یہ کب ہوتا ہے؟ ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو عمرے میں جب پہلی مرتبہ گیا میں 15-16 سال کی عمر میں, تو دیکھا کہ حرم میں حلقات لگتے ہیں, تو وہاں پر سب مشائخ عرب مشائخ بیٹھتے ہیں. تو ان کو کوئی بھی سوال کرے, ہر سوال کے جواب میں کوئی نہ کوئی آیت یا کوئی نہ کوئی حدیث لا کر وہ بیان کرے. تو ہم کو بڑا تعجب ہوتا تھا, یار کتنا زبردست استحضار ہے, کتنا بھی اٹ پٹا کے کھٹ پٹا سوال کرے وہ برابر آیت اور حدیث کیا کر دے گے؟ بیان کر دے گے. لیکن بعد میں جب احادیث کو پڑھا اور قرآن کو سمجھا تو سمجھ میں آیا کہ یہ آسان ہے, کوئی مشکل کام ہے نہیں. لیکن کب؟
جب کثرت سے اس کو تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھا جائے. اولاً تو پڑھتے ہی نہیں ہم. دوسرا اگر پڑھتے بھی ہے تو تفکر اور تدبر. ارے بھائی جب آپ نے ترجمہ پڑھ لیا, تفسیر پڑھ لی, تو اب آپ کو اس کا قرآن کریم کی تلاوت کے وقت اس پر تفکر اور تدبر بھی کرنا چاہیے. ایسے نہیں کہ ایسے آدمی گزر جاوے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قرآن کے حافظ نہیں تھے, بعد میں چل کر آپ نے قرآن کریم کو حفظ کرنے کا ارادہ کیا لیکن نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہوا؟ تو کہا کہ وہ قرآن یاد کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو سورہ فاتحہ پوری نہیں ہوتی تھی اور صبح ہو جاتی تھی, اس لیے کہ اس میں غور و فکر کیا کر دیتے تھے, وہ شروع کر دیتے تھے. اب وہ سوچتے رہتے تھے کہ اس میں اللہ کیا بیان کرتا ہے, اس میں اللہ کیا بیان کرتا ہے, یہ بھی نکتہ ہو سکتا ہے, وہ بھی نکتہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال لغات, نحو, صرف, بلاغت, ادب, ساری دنیا ان کے ذہن و دماغ میں اتری ہوئی تھی. تو وہ کہا کہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ سورہ فاتحہ سے آگے بڑھاؤ. سورہ فاتحہ زیادہ سے زیادہ سورہ فاتحہ پر آ کر گاڑی کیا ہو جاوے, اٹک جاوے, اور فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کی ندا کیا ہو جاوے, شروع ہو جائے. تو اس لیے یعنی ان لوگوں کے ہر قسم کے سوالات کے جواب. اسی لیے علامہ اقبال یہ قادیانیت سے متاثر ہو گئے, اور پھر جب علامہ اقبال قادیانیت سے متاثر ہوئے تو کسی نے کہا کہ بھیا بھٹک جائے گا, کسی عالم سے جا کر ملو. تو فرماتے ہیں کہ بہت سارے سوالات ذہن میں بٹھائے اور کہا میں جا کر کرتا ہوں علامہ کشمیری سے. دونوں کشمیر کے تھے, علامہ بھی کشمیر کے تھے اصلاً, اور علامہ انور شاہ کشمیری بھی کشمیر کے تھے, کلاہما من کشمیر. تو کہا ٹھیک ہے. اب یہ آئے حضرت کی مجلس میں بیٹھے, تو جیسے ہی یہ بیٹھے تو اللہ نے ان کے دماغ اللہ نے الہام کر دیا, ان کے ذہن میں ڈال دیا. تو کہا میرے جتنے سوالات تھے میرے پوچھے بغیر میرے سارے سوالات کے جوابات دے دیے. کتاب اور سنت کی روشنی میں جتنے بھی سوال, ایک سوال بھی میرا ذہن کا باقی رہا نہیں, بلکہ اور مزید اس پہ. تو اسی لیے کہا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کے بارے میں, ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. کہا کہ یہ دکھتے ایسے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں, پھٹے پرانے کپڑے اور گدیوں پہ بیٹھے ہیں, ایسے ہی نیچے بیٹھ کر پڑھتے لیکن کہا کہ ان کے پاس بیٹھے تو سمجھ میں آتا ہے یہ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں. کہا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جیسے معجزہ تھا ید بیضا, کہا ایسے بھی ان کے پاس بھی علمی معجزے ہیں. تو کہا کہ حضرت نے سارے سوال کے جوابات. تو فرماتے ہیں اسی مجلس کے بعد سے آپ قادیانیت کے متاثر ہونے کا جو تھوڑا بہت یہ تھا آپ کا, وہ کیا ہو گیا, نکل گیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ بزرگوں کی مجلس میں جا کر آدمی کیا کرنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے. صرف بیٹھنے سے بھی آدمی بہت سارے خیر و برکت سے کیا ہوتا ہے, مالا مال ہوتا ہے.